موضوع دین اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور تعلیم و تربیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم دین اسلام میں تعلیم و تربیت کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم دینے کے انداز پر بحث کریں گے۔ دین اسلام تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کا دین ہے۔ قرآن مجید کی جو وہ آیات جو پہلی وحی میں نازل ہوئیں وہ ہی تعلیم و تربیت کے اوپر پہلا ثبوت ہیں۔ سورہ الق کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و عمل کی کتاب قرآن مجید کے معلم اول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد نبوت بھی لوگوں کی تعلیم و تربیت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کا انداز بہت ہی پر تاثیر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، اور جس چیز سے منع فرماتے تھے اس سے خود بھی اجتناب فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اور عمل کا پیکر تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عمدہ اخلاق کے ساتھ تربیت فرماتے کہ سننے والے کے دل پر اثر ہوتا اور وہ دل سے ان تعلیمات پر عمل کرتا اور اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، لہٰذا جس طرح قرآن کے لفظ جو ہیں وہ ایک پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتے ہیں اور وہ ایک معجزے کی طرح اثر کرتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن کی مثل اتنا بلند تھا کہ آپ کے الفاظ بھی تعلیم و تربیت پانے والے کے دل پر اثر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے وہ انتہائی مختصر مگر جامع ہوتے کہ سننے والے کو بات ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں شفقت اور مہربانی کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں فرماتے تھے بلکہ دلیل کے ساتھ تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ ویسے بھی دین اسلام زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی یعنی جبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام فرمایا، کیونکہ خواتین کا بچوں کی تربیت میں اور اگلی نسل کی تربیت میں ایک اہم کردار ہے۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پڑھی لکھی صحابیات کو مقرر کیا گیا تھا۔ جنگ بدر دین اسلام کی پہلی جنگ تھی کفر کے خلاف۔ اس جنگ میں کچھ قیدی جو ہیں کفار کے کچھ قیدی موجود تھے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تو جو پڑھے لکھے افراد تھے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائی کے عوض میں یہ شرط رکھی کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا سکھا دیں۔ یہ شرط تعلیم کی اہمیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ہی درس و تدریس کا کام شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ کے افراد نے بیعت عقبہ کے بعد یہ درخواست کی کہ کچھ ایسے فرد کو بھیجا جائے، کسی ایسے فرد کو بھیجا جائے جو مدینہ منورہ میں ان کو تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام اور تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ سے 12 دن پہلے ہجرت کی اور آپ ہجرت مدینہ کرنے والے پہلے فرد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہاں پر دین کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے نماز جمعہ کا آغاز کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔